تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی کرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان کھائے پیے سوئے جاگے تو اس کے جسم کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، تو پھر اس کی روحانی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ آج جس زمانے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، لوگوں کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے، غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت سارے بندوبست کیے جا رہے ہیں، لیکن جتنا لوگ اپنی ظاہری ضروریات میں خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ روحانی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ گھنٹوں بیٹھ کر گپ شپ کرنے والے لوگوں کے لیے تھوڑی دیر بھی ذکر الہی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لمبی چوڑی باتیں کرنے والے، لمبے چوڑے دلائل دینے والے لوگ اور سمجھدار لوگ اور سیانے لوگ عبادت کے معاملے میں سستی کرتے ہیں، عمل کے مسئلے میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ تسبیحات کرنا، وظائف پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، کم بولنا، سچی بات کرنا، صبر سے رہنا، شکر کو اپنانا، قناعت اختیار کرنا، حسد، بغض، عداوت سے بچنا، یہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرہ ایک عجیب سی بے سکونی اور بے قراری کا شکار ہے۔ جیب میں بہت زیادہ پیسے رکھنے والا، خوش شکل نظر آنے والا، پیٹ بھر کے روٹی کھانے والا شخص بھی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ آخر میں پریشان ہوں کیوں۔ آپ انسانیت کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان نے کبھی پتھر کی پوجا کی، کبھی معاذ اللہ چاند سورج کی، درختوں کی، بتوں کی پوجا کی۔ معاذ اللہ یہ غلط ڈائریکشن پہ تو چڑھ گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں آیا ہو اور کسی کی اس نے عبادت نہ کی ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمارے جسم میں کھانے کی طلب رکھی ہے، پینے کی طلب رکھی ہے، سونے کی طلب رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے طلب رکھی ہے جسم میں۔ یہ تو ہوا کہ انسان گمراہ ہو گیا، غلط رستوں پہ چل نکلا، اس نے جھوٹے معبودوں کی طرف معاذ اللہ توجہ کر لی، لیکن وہ کسی نہ کسی کے سامنے جھکتا رہا، چونکہ اس کے وجود میں طلب تھی، شوق تھا اسے کہ وہ عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جب مسلمان کو توفیق دے اور اللہ کی بارگاہ کی جانب وہ رجوع کرے، تو پھر اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی توجہ ہو اللہ کی جانب۔ ہمارے ہاں تسبیحات پڑھ لی جاتی ہیں اگر کبھی موقع ملے، لیکن وہ خاص انہماک، وہ خاص شوق، وہ خاص ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی ذرا وقت پہ اٹھنا، ذرا صحیح کر کے وضو کرنا، ذرا شوق سے مصلی بچھانا۔ ایک ہوتا ہے تسبیح پڑھ لینا، اور ایک ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا نا شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ آپ کبھی جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی، اس کی آپ شان نزول دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے عرض پتہ کیا کیا؟ عرض کرنے لگے،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالوں بیت گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے، حضور سالوں بیت گئے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ وہ پاک ہے، ہمیں سالوں بیت گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر وہی سب سے بڑا ہے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سالوں بیت گئے اس کی تسبیح کرتے، تحلیل کرتے، تکبیر کہتے۔ حضور اب نہ ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور تو مجھے کہے کہ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ دیکھو سب لوگوں کے بیچ ہی میں نے یہ کہہ دیا۔ میرے عزیز صحابہ نا شوق میں، کتنے سارے لوگ ہیں آپ، کتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ آئیں، ہم بھی کبھی اس شوق میں گئے ہیں کہ ہمارے رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے، ہم کبھی اس کی زیارت کریں، اس کی بارگاہ کرم میں ہم حاضر ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا نا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آ کے میرے بارے میں پوچھیں نا تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں۔